یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں، تمہارے پاس ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں۔ ایک، ہم زندہ رہیں گے تو جمہوری طریقے سے اپنے حق کو منوائیں گے، اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہماری موت ہوگی تو ہم اسی زمین میں جائیں گے۔ اب ہجرت کے مقدس نام پر ہم فرار کی زندگی نہیں گزاریں گے، بھارت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بھارت میں ہی رہیں گے۔ ان ظلم کرنے والوں سے جمہوری طریقے سے پنجہ آزمائی کریں گے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے اپنے حق کے لیے مقابلہ کریں گے۔ اللہ اس کا رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، مایوسی کو قریب آنے مت دو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، حدیث شریف میں آیا، علماء کی موجودگی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آیا کہ اسے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو حشر کے میدان میں پائیں گے؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ پہلی جگہ کہاں پر ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان ہوگا جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، میزان ہوگا اور میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کی کمی کو پورا کروں گا۔ بلکہ محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، محدث دکن، اپنی کتاب میلاد نامے میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی کے اعمال کو میزان پر تولے گا، اس کے برائیاں اس کے نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیں گے، ان فرشتوں سے کہیں گے کہ میرا امتی ہے، تم اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس، اللہ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوگا، کہیں گے یا اللہ میرا امتی ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ حکم دے گا، پھر سے اس کے اعمال کو تولا جائے، پھر گناہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھٹی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھیں گے تو اس کے نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوگا پکار کر کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیسے برے وقت میں آپ نے مجھے بچا لیا جہنم سے، آپ کون ہیں؟ شاید وسط الدین اویسی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر دنیا میں تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، اس درود و سلام کی برکت کی وجہ سے آج اللہ تجھے نجات دے رہا ہے۔ وہ چھٹی کیا ہے وہ پوچھے گا، تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ درود ہے جو تم مجھ پر دنیا میں بھیجتا تھا۔ پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ وہ دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ حشر کے میدان میں میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر پر رہوں گا اور اپنی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ پل صراط ہوگا، جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رب سلم، یا اللہ سے دعا کریں گے رسول اللہ یا اللہ کہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو اسی پر کسی عاشق نے خوب کہا کہ رضا پل سے وش کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، ارے انسان نہیں ٹھہرا، انسان کیا کرے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔
انسان ٹھہر کر بھی کیا کر سکتا ہے اگر میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے؟ تو اللہ پر کامل یقین رکھنا، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ۔ یہ سرزمین اولیاء اللہ کے آستانوں سے بھری پڑی ہے، اور ہر سلسلہ آپ کو کہتا ہے کہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دین کو مضبوطی سے تھام لیں، دین پر چلیں، اللہ اس کا رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، مایوسی کو قریب آنے مت دو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، حدیث شریف میں آیا، علماء کی موجودگی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آیا کہ اسے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو حشر کے میدان میں پائیں گے؟ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ پہلی جگہ کہاں پر ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان ہوگا جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، میزان ہوگا اور میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کی کمی کو پورا کروں گا۔ بلکہ محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، محدث دکن، اپنی کتاب میلاد نامے میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی کے اعمال کو میزان پر تولے گا، اس کے برائیاں اس کے نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیں گے، ان فرشتوں سے کہیں گے کہ میرا امتی ہے، تم اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس، اللہ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوگا، کہیں گے یا اللہ میرا امتی ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ حکم دے گا پھر سے اس کے اعمال کو تولا جائے، پھر گناہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھٹی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھیں گے تو اس کے نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوگا، پکار کر کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیسے برے وقت میں آپ نے مجھے بچا لیا جہنم سے، آپ کون ہیں؟ شاید وسط الدین اویسی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر دنیا میں تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، اس درود و سلام کی برکت کی وجہ سے آج اللہ تجھے نجات دے رہا ہے۔ وہ چھٹی کیا ہے وہ پوچھے گا، تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ درود ہے جو تم مجھ پر دنیا میں بھیجتا تھا۔ پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ حشر کے میدان میں میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر پر رہوں گا اور اپنی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ پل صراط ہوگا، جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رب سلم، یا اللہ سے دعا کریں گے رسول اللہ یا اللہ کہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو اسی پر کسی عاشق نے خوب کہا کہ رضا پل سے اوج کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، ارے انسان نہیں ٹھہرا، انسان کیا کرے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ انسان ٹھہر کر بھی کیا کر سکتا ہے اگر میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے؟
تو اللہ پر کامل یقین رکھنا، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، یہ سرزمین اولیاء اللہ کے آستانوں سے بھری پڑی ہے، اور ہر سلسلہ آپ کو کہتا ہے کہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دین کو مضبوطی سے تھام لیں، دین پر چلیں،